تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ قبر پر سورہ بقرہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پوری پڑھنی ہے یا شروع یا آخر کا رکوع پڑھیں؟ امجد رشید کرنا سے پر قرآنی آیت یا کوئی حدیث لکھ کر مٹا دینا کیسا ہے؟ محمد اسامہ لکھنؤ سے۔ امجد صاحب اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ قبر پر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ قبر والا محتاج ہے، کچھ کلمات اس کو بخشے جائیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر والے محتاج ہے اور وہ اس چیز کے لیے ترستے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ یہ امید کہ ہمیں کچھ پہنچے گا جس کی وجہ سے ان کو راحت ملے گی۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ بقرہ مکمل پڑھیں، یا کچھ آیتیں مخصوص کر لیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ چاہیں قبر پر آپ پڑھ سکتے، کلمات ہو، قرآن ہو، سب شرعاً جائز ہے، آپ پڑھ سکتے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ نہ پڑھیں، بلکہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل پر قرآنی آیت یا کوئی حدیث لکھ کر مٹا دینا کیسا ہے؟ محمد اسامہ لکھنؤ سے۔ اسامہ صاحب یاد رکھیے، یہ ہمارے یہاں اس وقت سوشل میڈیا کا جو طوفان چل پڑا ہے، اس میں جو غلط احادیثیں، غلط روایتیں اور غلط چیزیں شیئر ہوتی ہیں، اس کے شکار میں بہت سارے مسلمان آ چکے۔ اس میں ایک یہ بھی کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن کو مٹائیں گے، اب اس کی دلیل جیسے واٹس ایپ سے قرآن کی آیت، موبائل سے قرآن کی آیت ڈیلیٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، موبائل سے قرآن کی آیت ہم کیوں ڈیلیٹ کرتے ہیں؟ سٹوریج فل ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ موبائل سے قرآن ایپ ڈیلیٹ کرنا یا میسیج ڈیلیٹ کرنا، اس سے یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ قرآن کو مٹا رہا ہے۔ قرآن کو مٹانا کیا مسئلہ؟ یعنی انسان قرآن کو چھپائے، لوگوں کو پڑھنے نہ دے، جلائے لوگ تاکہ قرآن نہ پڑھے، وہ ہو گیا۔ لیکن وقتی طور پر قرآن کٹا ہوا ہے، اس کو انسان دفنا رہا ہے، کیا ہم یہ کہیں گے یہ قرآن کو مٹا رہا ہے؟ نہیں۔ انسان اپنا موبائل ریسٹور کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے قرآن رکھا تو قرآن مٹایا؟ قرآن تو ویسے بھی ہے موبائل میں، تو قرآن موبائل سے آئے ڈیلیٹ کرنا یہ زمرے میں بالکل بھی نہیں آئے گا کہ یہ قرآن کا دشمن ہے، قرآن کو مٹا رہا ہے۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔